ان میں سے پہلے نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے احکامات کا انکار اور ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کو احکامات دیے ہیں، اللہ نے جو طرز زندگی دیا ہے، اللہ نے جو انداز زندگی دیا ہے، اللہ نے جو کاروبار کا طریقہ سکھلایا ہے، اللہ نے جو لین دین سکھلایا ہے، اللہ نے جو رہن سہن سکھلایا ہے، وہ اس اللہ کی باتوں کو ماننے کے بجائے ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کو غلط بتلاتے ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ پہلا نمبر ہے ان کی ذلت کا، ان کی رسوائی کا، کہ وہ ذلیل و رسوا اس وجہ سے ہیں کہ وہ احکامات الہیہ کا انکار کرتے ہیں اور احکامات الہیہ کو جھٹلاتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ انکار دو قسم کا ہوتا ہے، ایک انکار اعتقادی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں اس کو مانتا نہیں ہوں، اور ایک انکار عملی ہوتا ہے کہ کہتا تو ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے اور 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، لیکن پڑھتا کوئی نہیں ہے، یا کوئی ایک آدھ پڑھ لیا اپنی مرضی والی۔ اب یہ بندہ نمازوں کو مانتا تو ہے لیکن عملی طور پر نمازوں کا انکار کر رہا ہے، نمازوں کو پڑھتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزوں کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، سچ اور جھوٹ کا مسئلہ، سمجھتا ہے کہ سچ کے اندر نجات ہے، سچ اللہ کا حکم ہے، اور جھوٹ کے اندر تباہی اور بربادی ہے، اور جھوٹ سے اللہ نے روکا ہے، دھوکے سے اللہ نے روکا ہے، فریب سے اللہ نے روکا ہے، لیکن پھر بھی وہی کام کیے جا رہا ہے، مانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، پتہ ہے کہ میرے دین میں یوں ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، لیکن عمل نہیں کرتا۔ ایمان اتنا کمزور کر چکا ہے، ایمان کو اتنا ضعیف بنا چکا ہے کہ اس کا ایمان اس کی زبان سے جھوٹ بولنے سے اسے نہیں بچا سکتا، دھوکے فریب سے اسے نہیں بچا سکتا، گالی گلوچ سے اسے نہیں بچا سکتا، غیبت طعن و تشنیع سے اسے نہیں بچا سکتا۔ تو یہ بندہ عملی طور پر انکار کر رہا ہے احکامات الہیہ۔ تو اللہ کے حکموں کا انکار کرنا، اللہ کے حکموں کی تکذیب کرنا، یہ پہلا سبب ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یہودیوں پر ذلت و مسکنت کیوں مسلط کر دی گئی ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے۔ لہذا مسلمانوں، تم اپنے اندر یہ وجہ نہ آنے دینا، اللہ کے حکموں کا انکار نہ کرنا، اللہ کے حکموں کی تکذیب نہ کرنا، اللہ کی آیات کو نہ جھٹلانا، بلکہ ان کو سر تسلیم خم کرنا، ان کو ماننا، ان پر ایمان لانا اور ان کے مطابق عمل کرنا، اور عمل کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا، ورنہ تم بھی ذلت سے نہیں بچ سکتے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران آیت نمبر 112 اللہ پاک نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ دوسرا سبب یہودیوں کی ذلت کا، یہودیوں کی مسکنت کا، دوسروں کے دست نگر ہونے کا، محتاج ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، کہ وہ جو دین کے نمائندے بن کے آئے، جو دین کے رسول پیغمبر بن کے آئے، دین پہنچانے کے لیے اللہ کے نمائندے اور قاصد بن کے آئے، انہوں نے صرف یہ نہیں کہ ان سے عداوت کی، ان سے دشمنی کی، ان سے نفرت کی، ان کی مخالفت کی، بلکہ ان کو جان سے مار دیا، قتل کر دیا نبیوں کو۔ تو اہل حق کی، دین کے نمائندوں کی، وارثان انبیاء کی، دین کا کام کرنے والوں کی عداوت و دشمنی، ان کی مخالفت و مخاصمت، یہ دوسرا سبب ہے۔ جس بندے میں یہ بات آ گئی، ذلت اس کا مقدر ہوگی، اس کو پھر ذلیل ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا، چاہے وہ کاروں کا مالک ہو، کوٹھیوں کا مالک ہو، کارخانوں کا مالک ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو، اگر دین داروں سے دشمنی ہے اس کو، دین والوں سے عداوت ہے اس کو، دین والوں کے لیے مخالفت و منافرت ہے اس کے اندر، تو اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی ذلیل اس لیے ہوئے کہ جو اس وقت دین کے نمائندے تھے، اللہ کے نبی تھے، دین کے قاصد تھے، دین کے پیغمبر تھے، انہوں نے ان کی مخالفت کی، مخاصمت کی،
دشمنی کی، عداوت کی، ان کو جان سے مارا تو پھر اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ یہ دوسرا سبب بیان کیا۔ اور تیسرا سبب قرآن مجید کی اسی آیت مقدسہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے بما اسوا کہ نافرمانی و عصیان گناہ یہ ان کی طبیعت کے اندر ایسے رچ گئے بس گئے کہ ان کا شعار بن گیا ہے، گناہ ان کا شعار بن گیا ہے، اللہ کی نافرمانیوں، اللہ کے حکموں کو توڑنا یہ ان کا شعار بن گیا۔ وہ شعار کیسے بنا؟ آج کے دور میں اس وقت ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اپنے آپ میں غور کریں، سوچیں، کیا ہمارا شعار اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں بن چکا؟ ہم 1000 میں سے ایک بھی ایسی شادی مسلمان کی نہیں دکھا سکتے جو بالکل مکمل سنت اور شریعت کے مطابق، 1000 میں سے بھی ایک پوری ذمہ داری سے کہہ رہا، ہمارا شعار نہیں بن گیا۔ مسلمان تاجر، چاہتا ہوں میں 2 نمبری سے بچوں، میں چاہتا ہوں میں غلط تجارت نہ کروں، لیکن وہ کہنے پہ مجبور ہے، کہتا ہے جی منڈی میں جانا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، جھوٹ سننا پڑے گا۔ 2 نمبری کے بغیر چیز بکتی بھی نہیں ہے، 2 نمبری کے بغیر آپ سودا خرید بھی نہیں سکتے۔ یہ اس وقت گویا ہمارا شعار بن چکا ہے کہ جب تک آپ غلط نہیں کریں گے آپ کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ اس وقت تک زندگی کی ضروریات کو مہیا نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمانوں کے معاشرے میں کہا جا رہا ہے، حاجی صاحب کہہ رہا ہے، دیندار کہہ رہا ہے، نمازی تاجر کہہ رہا ہے، نمازی کاروباری کہہ رہا ہے کہ جی جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر یہ نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر وہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان یہودیوں کے اندر تھیں، بما اسوا کہ گویا عصیان و نافرمانی یہ ان کا شعار بن چکی تھی، علامت بن چکی تھی۔ آج 2 نمبری مسلمان کی علامت بن گئی ہے۔ دنیا کے لوگ نفرت مسلمان سے کرتے ہیں کہ جی یہ مسلح ہیں، ان نے 2 نمبری کر دی۔ اتنا ہمارا کردار ہمیں برا بنا چکا ہے، اور یہ بات قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ عادت نہ چھوڑی تو پھر ذلت تمہارا مقدر ہے، اگر عزت اور وقار کی زندگی چاہتے ہو تو پھر یہ عادت چھوڑنی پڑے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ نے حلال کا جو دائرہ بنایا ہے، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، کمانے کے لحاظ سے، خرچ کرنے کے لحاظ سے ایک دائرہ اللہ نے بنایا ہر انسان کے۔ اس کے اندر تو دیکھے یہ حلال ہے، اس سے باہر دیکھے حرام ہے، اس سے اندر سنے حلال ہے، اس سے باہر سنے حرام ہے۔ ہر بندہ جب اس دائرے کو خروج کرے گا، تجاوز کرے گا، اس سے باہر نکلے گا تو اب وہ یقیناً حرام میں پڑے گا۔ تو فرمایا یہ چوتھا سبب ہے یہودیوں کی ذلت اور رسوائی کا۔ مسلمانوں تم اس سے بچنا، اگر تم نے بھی وہی کام شروع کر دیے تو پھر تمہارا مقدر بھی ان کی طرح ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ کی ذات جو کہ عزت والی ذات ہے، وہ ہماری زندگی کو عزت والی زندگی بنانا چاہتی ہے، اس لیے فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، سارے کے سارے عزتوں کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو عزت دیتا ہے۔ اور اللہ نے یہودیوں کی ذلت اور رسوائی کو بیان کر کے اور اس کے اسباب ہمیں بتلا کر کے ہمیں سبق دیا ہے، درس دیا ہے، نصیحت کی ہے، عبرت دلائی ہے کہ ہم ان اسباب سے بچیں تاکہ ہمارا مقدر کہیں ذلت نہ بن جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔